بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران کی مقبولیت کو قبولیت کب ملے گی، یہ سوال اب بہت زیادہ معاشرے میں پایا جاتا ہے، پاکستان میں پایا جاتا ہے، پاکستان سے باہر پایا جاتا ہے۔ اور ایک وزیر اعظم کی چھٹی دوسرے وزیر اعظم کی جان کو لا لے، یہ کیا خبر ہے؟ شیر افضل مروت نے یو ٹرن لیا، بڑا یو ٹرن، وہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور بھارتی آرمی چیف کی بڑی دھمکی، یعنی اپنی طرف سے تو انہیں بڑی خطرناک دھمکی دی ہے، پاکستان پہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور علیمہ خان کے اثاثوں کی دھوم، ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ جی صاحب کرام، پہلی بات کرتے ہیں علیمہ خان سے کہ 10ویں بار دہشت گردی کی عدالت نے ان کو طلب کیا، وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، لیکن تماشا بنا ہوا۔ وہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو تماشا بنا دیا گیا، تبدیلی کر دی گئی، وہاں یہ بڑا تماشا ہے کہ وارنٹ گرفتاری وصول بھی کیے جاتے ہیں لیکن وہ نہیں آتی۔ کہتی ہیں ان عدالتوں کا جو ہے طریقہ کار وہ ٹھیک نہیں، یہ عدالتیں اس بات کی مجازی نہیں کہ میرا کو کیس سن سکے 26 نومبر والا، لہذا میں نے نہیں آنا۔ تو آپ تعمیل کیوں کرتی ہیں؟ اسلام آباد کے حلقے یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان چاہتی ہیں کہ انہیں ہر حالت میں گرفتار کر لیا جائے، اور حکومت حکمت عملی یہ ہے کہ نہیں، دنیا کو بتایا جائے کہ یہ جو کہتے ہیں ہم عدالت کو مانتے ہیں، عدالت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم عدالت سے فیصلے لینا چاہتے ہیں اپنے حق میں کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں عدالت کے ساتھ؟ وہ نوٹس پر نوٹس کو جوتی کی نوک پہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا توہین عدالت نہیں؟ عام بندہ سوال کر رہا ہے کہ کیوں نہیں گرفتاری ہو رہی، تو جواب تو دینا پڑے گا نظام کو بھی کہ گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی۔ اگر اتنی ہی ضروری ہے گرفتاری اور اتنا ہی بڑا ان کا جرم ہے تو پھر گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی؟ لیکن امجد علی شاہ نے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کے اثاثے منجمد کیے، ان کے اکاؤنٹس منجمد کیے، ان کے جائیدادوں کی تفصیل مانگی، تو آج عدالت میں جائیدادوں کی تفصیل پیش کر دی گئی۔ کنالوں پر محیط ہے، مختلف شہر ہیں اور کنالوں پہ کنال ہیں، مطلب سینکڑوں کنال زمین ہے اور بہت کچھ ہے، جبکہ 37 اکاؤنٹ بند کیے گئے اور 2 اکاؤنٹ پر جو ہے وہ طلبی بھی کی گئی تھی مینیجرز کی کہ انہیں نے اکاؤنٹ بند کیوں نہیں کیے۔ تاہم ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا علیمہ خان کی کہ وہ مست ہیں، وہ آنے کو تیار نہیں، عدالت میں کیسے آئیں گی، گرفتار کر کے لایا جائے گا، گرفتار ادارے کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ سوالیہ نشان تو ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بھارتی آرمی چیف کی بڑی دھمکی، خطرناک دھمکی۔ تو جو جنگ ہارے تھے اس کے زخم تو تازہ ہیں، تو ابھی تک وہ بھر نہیں رہے، لیکن عوام کو مطمئن کرنا ہے اور دنیا کو بھی بتانا ہے کہ ہم جو خطے کی بڑی طاقت ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 88 گھنٹے کی لڑائی ہوئی تھی اور سندور جو ہے وہ ختم ہو گیا، آپریشن سندور۔ وزیر اعظم بھارت کہتے ہیں کہ سندور جو ہے وہ ریسٹ کر رہا ہے، ختم نہیں ہوا، ابھی دوبارہ شروع ہوگا سندور 2۔ لیکن آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، اب ہمیں 2-3 چیزیں ہیں وہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے کہ وقتی طور پہ فوری فیصلہ کیسے کریں گے، کمک کیسے ملے گی، فلانا کیا ہوگا۔ لیکن پاکستان نے اگر ہمیں موقع دیا، الفاظ سنیں ان کے، کہہ رہے ہیں اگر پاکستان نے ہمیں یہ موقع دیا تو پھر یہ جنگ جو ہے 4 ماہ یا 4 سال بھی چل سکتی ہے۔ غلط فہمی کا کوئی علاج نہیں، خوش فہمی کا بھی کوئی علاج نہیں ہے، یہ خود کو ہی ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اور ان دونوں میں بالکل معمولی سا فرق ہے۔ بہرحال وہ یہ دعوے دار ہیں، وہ سندور کو ختم کر بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں سندور تو ہو گیا ختم، نیا موقع ہے۔ تو موقع تو دیا تھا بھارت نے پاکستان کو حملہ کر کے، پاکستان نے تو موقع نہیں دیا، پاکستان کے جارحانہ عزائم نہیں ہے، پاکستان ہمسایوں سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، پاکستان امن، خوشحالی اور ترقی کے راستے ڈھونڈتا ہے، لیکن ہمارا دشمن اتنا مکار ہے کہ وہ لڑائی کھیلتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ پراکسی وار میں پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے اور پھر کہتا ہے نہیں ہمارا ہاتھ نہیں ہے،
شواہد موجود ساری جگہ، طیارے گرائے گئے، لیکن وہ کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے، جنگ میں نقصان تو ہوتا ہے، تعداد بتانے کو تیار نہیں۔ بہرحال یہ ان کی اپنی پالیسی ہے۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ جناب میں نے تصدیق کی بہت سے سیاستدانوں کی، خاص طور پر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی۔ کیوں کی؟ پی ٹی آئی کے لیے کی، کیونکہ پی ٹی آئی میں وہی بیانیہ چلتا تھا، وہی خوش ہوتے تھے، تو میں نے بہت تصدیق کی۔ میں نے شہباز شریف کی بھی تصدیق کی، میں نے بلاول بھٹو کی بھی تصدیق کی، لیکن 1.5 سال میں جو تصدیق میرے ساتھ پی ٹی آئی کر رہی ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ میں غلط تھا، اور میں اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے میاں نواز شریف، شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ یعنی ذہنی طور پہ وہ تیار ہے کہ بھائی موقع دو، میں آگے جبھا پال لینا۔ میں نے جو کچھ ماضی میں کیا غلط کیا، میری پارٹی غلط تھی، اس کے لوگ غلط تھے، میری ٹرولنگ کی گئی، اور میں نے نیک نیتی سب کچھ کیا، لیکن میری اس کی پذیرائی نہیں دی گئی۔ تو بات تو ان کی صحیح ہے کہ جس وقت کوئی نہیں بول رہا تھا اور کوئی تحریک نہیں چلا رہا تھا، اس وقت شیر افضل مروت نے پارٹی کو سیدھا کیا، اکٹھا کیا، اور ان کا باقاعدہ مظاہرہ کیا، اور پھر ان کی گرفتاری بھی لاہور آ کے ہوئی، لیکن سب فراموش، کیونکہ یہ پارٹی ہی ایسی ہے کہ اس میں کسی کی خدمات کا کوئی پذیرائی بھی نہیں کی جاتی، اور اس کا جواز بھی نہیں دیا جاتا کہ نہیں آپ نے بہت کیا، نہ ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ چلے ان کی مرضی ہے۔ ایک وزیر اعظم کی چھٹی اور دوسرے کی جان کے لالے۔ وزیر اعظم کس کی چھٹی؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ 27ویں ترمیم اڑی ہوئی ہے، اس میں کچھ پوائنٹس پر اختلافات ہے پیپلز پارٹی کے، لہٰذا نون لیگ نے بھی ان کو ٹاسک دے دیا کہ بھائی پہلے کم کراؤ تو پھر کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ بہت پہلے آ رہی تھی، 27 سے بھی پہلے، اور ممبر جو تھے ان کے ممبران پورے تھے پیپلز پارٹی کے پاس، وہ 37 تھے کہہ رہے تھے، اور مسلم لیگ نون نے بھی کہا تھا کہ ہم ووٹ بھی دیں گے ان کو، لیکن ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب فیصل راٹھور صاحب بن گیا، عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اور انوار الحق صاحب گھر چلے گئے۔ تو ایک تو یہ وزیر اعظم ہے۔ دوسرے وزیر اعظم جس کی جان کو لالے پڑے ہیں وہ لالوں کی پیاری تھی اور لالوں کے دیش میں بیٹھی ہے، یعنی حسینہ واجد، اور بھارت میں پناہ گزیر ہے، وہ پناہ لی اس نے، جائے پناہ اس کی، تو لالوں کی ہے نا، انہی کی وہ کٹ پتلی تھی۔ انہیں ظلم کیا مسلمانوں پہ، بنگلہ دیشیوں پہ، سب پہ کیا ظلم، لوگوں کو پھانسی چڑھایا۔ تو آج عدالت نے فیصلہ وہاں کر دیا کہ جناب 6 افراد کو زندہ جلانے کا ایک مقدمہ تھا، پھر 14,000 لوگوں کو جو مارا گیا، یہ بھی وہاں رپورٹ موجود ہے، آن ریکارڈ موجود ہے، شواہد موجود ہے۔ لہذا اس جرم میں ان کو عمر قید کی سزائیں بھی دی گئی ہیں، اور سزائے موت کی سزا جو ہے نا، سزائے موت بھی دی گئی ہے۔ تو ان کی جان کو پڑ گئے لالے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ملک میں واپس آئیں اور مقدمات کا سامنا کریں، لیکن وہ کیسے کر سکتے تھے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کتنی بڑی تحریک چلی تو کس طرح ان کو نکالا گیا، دیش نکالا ملا، اور کس طرح انہیں بھارت میں جا کے پناہ لی ہے، وہاں بھی ان کے خلاف تنقید کی گئی تھی، لیکن دہلی کے ایک کسی خفیہ مقام سے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ زیادتی ہوئی ہے، اور عوامی لیگ کو آؤٹ کرنا یہ بھی زیادتی ہے، اور جس انداز میں وہاں الیکشن کرائے جا رہے ہیں وہ بھی بنگلہ دیشی عوام تسلیم نہیں کرے گی، بلکہ میرے حامی جو ہیں وہ باقاعدہ اس کی مخالفت کریں گے۔ بہرحال غلط فہمی یہ بھی، اس کو بھی آپ غلط فہمی سمجھ لیں۔ اب بات کرتے ہیں خان اعظم خان عمران خان کی قبولیت میں کب تبدیلی ہوگی۔ بہت زور لگا، بار بار انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، سیاسی پارٹیوں سے بات نہیں کروں گا، حکمرانوں سے بات نہیں کروں گا، ان کے پاس طاقت کوئی نہیں ہے، اور ہمارے بہت سے اینکر اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑے مقبول ہیں، اور یہ جو 2024 کے الیکشن میں جو رزلٹ آیا تھا وہ بھی اس لیے آیا تھا کہ بلہ بھی چھین لیا گیا، بالکل ان پہ پابندی لگا دی گئی، اور انہیں آزاد ان کے کینڈیڈیٹ مختلف نشانوں پہ جیت گئے، تو بہت مقبول، بہت پاپولر ہے۔ لیکن جو اس کے بعد کی تحریکیں ہیں وہ جیسے ناکام ہوئی، اس سے لگتا ہے نہیں، یہ اصل پاپولیرٹی نہیں ہے، اگر ہوتی تو اب تک جو ہے اس کو قبولیت مل چکی ہوتی،
اسٹیبلشمنٹ انہیں گھاس نہیں ڈال رہی ہے۔ نظام بدلنے کی بات وہ کر رہے تھے، نظام بدل چکا ہے۔ 26ویں ترمیم میں بہت سے لوگ گھر جا چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں، اور 27ویں ترمیم نے مزید لوگوں کو فارغ کر دیا، وہ بھی گھر جا رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا 28ویں ترمیم بھی آئے گی، 2/3 اکثریت موجود ہے اس حکومت کے بعد، لہٰذا اس کی بھی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ نظام تو بدل گیا، کیونکہ وہ جو چیف آف آرمی فورسز بنا دیے گئے، ان کا ٹینور بھی بڑھ گیا، 2030 تک چلا گیا، آرمی ایکٹ میں بھی تبدیلی کر دی گئی۔ تو یہی چیزیں نظام تبدیل کرتی ہیں، اور کیا کرتی ہیں۔ 26ویں ترمیم نے بھی نظام تبدیل کیا۔ عدالتی معاملات جب آئی، اب اس میں بھی نظام تبدیل ہو گیا۔ تو نظام تبدیل ہو رہا ہے تیزی سے، اور ہوتا جا رہا ہے، اور ترامیم اسی لیے کی جاتی ہیں کہ پچھلا نظام، پچھلے آئین اور قانون میں ضرورت ہے موجودہ حالات کی یا مستقبل کے لیے۔ اور کوئی بھی حکومت آئے گی، کوئی بھی پارٹی آئے، چاہے پیپلز پارٹی آئے، چاہے پی ٹی آئی، چاہے پھر نواز لیگ آ جائے یا کوئی اور آ جائے، تو جناب وہ ضرورت کے مطابق ترامیم کرتے ہیں، آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ اب آئین کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی ہو گئی تو جناب آئین تباہ ہو گیا، تو آئین کوئی تباہ نہیں ہوا۔ یہ پارلیمانی نظام کی یہ خوبصورتی کہیں اسے، یا اسے بدصورتی کہیں، جو آپ کی مرضی کہیں، کہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ اعداد و شمار ہوتے ہیں، اکثریت شامل ہوتی ہے، اکثریت ہے تو آپ ترامیم کرائیں، 2/3 اکثریت ہے تو ترامیم کرائیں، نہیں ہے تو نہیں ہو سکتی۔ ابھی بھی لوگ جو شوشہ چھوڑ رہے ہیں اسلام آباد سے کہ شاید یہ ساری ترامیم کر کے جا رہے ہیں ہم صدارتی نظام کی طرف، جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ بہت دیر سے کوئی عمران خان صاحب بھی چاہتے تھے صدارتی نظام، لیکن اس وقت ایسا ہوتا لگ نہیں رہا، کیونکہ سارے وہ کہتے ہیں 27 خیراں، ساری چیزیں تو اپنے آپ سیکھ ہوتی جا رہی ہیں، کوئی 26ویں سے ہوگی، کوئی 27ویں سے ہوگی، جو باقی رہے گی وہ 28ویں سے ہو جائے گی، اور ضرورت پڑے گی تو 29ویں آ جائے گی۔ تو یہ معاملات اس طرح چلتے رہیں گے۔ تو اب سوال نشان یہی ہے کہ ان کی قبولیت کب ملے گی؟ تو جناب وہ جبھی ملے گی کہ دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے چلا جاتا ہے، ان کے تعلقات خراب ہیں۔ اور یہی فواد چودھری کہتے تھے اگر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب نہ ہوتے تو ہماری حکومت رہتی۔ 100% صحیح ہے۔ باجوہ اور جنرل فیض امید، اور اسی طرح کا 10 سالہ 15 سالہ ان کا بھی مطالبہ، وہی روڈ میپ چل رہا ہے۔ تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ، تو جب تک اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک لمحے موجود میں یہی مخبری نظر آ رہی ہے، یا اسلام آباد کی فضائیں جو ہیں یہ چغلی کھا رہی ہیں کہ پاجی حالی عمران صاحب کے لیے راستے نہیں ہیں، ان کو قبولیت نہیں مل رہی، اور نہ ہی مستقبل قریب میں ملے گی۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ خدا آپ کو خوش رکھے، پاکستان کے ساتھ آپ بھی خوشحال ہوں۔ اللہ نگہبان۔